مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود السلام صفحہ نمبر 3 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 6، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالی فرماتا ہے، اے محمد، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ، حرمت والے مہینے ذوالحجۃ الحرام پہلی رات ہے، اور یہ مبارک مہینہ حرمت والا ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ شروع کے جو 10 دن ہیں ماشاءاللہ یہ بڑے افضل دن ہیں، عبادت کے دن ہیں، روزوں کے دن ہیں، کہ ان میں ان ابتدائی دنوں میں جو ایک روزہ رکھے اس کو سال بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ ہم کو اس کی حرمت بجا لانے کی توفیق بخشے۔ تو 1437 ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کا آغاز ہو گیا ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکروں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور انشاءاللہ عید رات تک سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ اوبی وین کے ذریعے خصوصی شرکتیں ہیں پاک نقش بندی کابینہ، کھپرو، ضلع سانگڑ، باب الاسلام، نیز پاک نوشاہی کابینہ، ہیلا، ضلع منڈی بہاؤالدین، پنجاب۔ مدنی مذاکرہ جاری ہے، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب ہوگی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتے پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک مشہور محاورہ ہے کہ کسی بیوقوف کو سمجھانا کسی اونٹ کو رکشے میں بٹھانے کے برابر ہے۔ جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک رکشہ ڈرائیور اونٹ کو رکشے میں بٹھا کر لے جا رہا ہے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ کچھ پیسے بچانے کے لیے ایسا کرنا کیسا، جو کسی اور کے لیے نقصان کا سبب بھی بن سکتا ہے، اور جانور کو بھی اس سے اذیت ہوتی ہوگی؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ قانون کے بھی خلاف ہی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں جن میں حادثوں کا خطرہ۔ سر یہ بے زبان جانور ہے، گردن اس نے باہر نکالی ہوئی ہے، کسی بھی گاڑی سے ٹکرا کر وہ گاڑی بھی الٹ سکتی ہے، اونٹ بھی زخمی ہو سکتا ہے، رکشہ بھی کلٹی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کے انداز اختیار نہ کی جائیں، جو قانون شریعت سے نہیں ٹکراتے ان پر عمل کرنا ہوتا ہے، اور جانوروں پر رحم بھی کرے۔ اب اتنا بڑا جانور وہ رکشے میں کس طرح انہوں نے داخل کیا ہوا،
ہاں اگر اونٹ کا بچہ ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ خدا بہتر جانے شاید پورا اونٹ ہو. اور یہ باہر نکلا ہوا یہ تو غیر قانونی انداز ہے اور خطرناک انداز ہے، حادثے کا سبب بن سکتا ہے یہ. بیچارے کی ٹانگیں بھی باہر نظر آ رہی ہیں. اچھا، اس کے گھٹنے جو ہے نا، تھوڑا اس طرح دکھائیں کہ وہ ناظرین کو بھی سمجھ میں آئے کہ وہ اس طرح بھائیوں کے اجتماع بھی نہیں دکھائے، کھپروں کے اور ہیلاں کے. وہ پوری گردن ہے باہر نکل رہی ہے. یہ دیکھو پا اس کے گھٹنے بھی ہاں بیچارے بیچارے کے کے گھٹنے بھی باہر ہیں، بندھے ہوئے. جی باپا. تو بے وجہ کی تکلیف دینا جانور کو یہ بھی جائز نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کسی حاجی یا معتمر کا احرام میں اپنی پکچر یا دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر یا مقدس مقام کے ساتھ اپنی تصویر کھنچوا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا کیسا ہے؟ جتنا ہو سکے بندے کو چاہیے کہ اپنے اعمال جو ہے اس کو چھپا کر رکھے جب تک اظہار کی کوئی صحیح مصلحت نہ ہو. اب جیسے کہ با جماعت نماز پڑھنا مسجد میں یہ واجب ہے، تو یہ اس کو چھپانے کی حاجت ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو تو ظاہر میں سب کے سامنے پڑھنا ہے. تو جو اور ایسے بہت سارے اعمال ہیں جو بندہ جس کو چھپا سکتا ہے تو اس کو چھپائے. اور اس طرح کے انداز عام طور پر 100% نہیں لیکن عام طور پر یہ ان لوگوں کے ہوتے ہیں جن کو حب جاہ کا مرض لاگو پڑ جاتا ہے، شہرت کی ہوس ہوتی ہے. یہ اس طرح یہ اپنے مطلب دعوت نظارہ دیتے ہیں کہ مجھے دیکھو کہ میں کیا کر رہا ہوں. اب یہ کہ جیسے کعبہ شریف کے ساتھ بھی یہ فوٹو کھنچوائیں گے، سبز گنبد کے سامنے کھڑے ہو کر سیلفی بھی بنائیں گے یہ اور اپلوڈ کریں گے. اور کہیں فوارہ دیکھیں گے، کوئی سینری دیکھیں گے، وہاں بھی یہ انداز اختیار کریں گے. تو یہ حرمین طیبین کے لیے نہیں، دنیا میں جہاں بھی اپنے شہر میں بھی اپنے گھر میں بھی اگر کوئی اس طرح کا موقع ملا تو انہوں نے اپنی فوٹو نکال کر وہ اپلوڈ کر دینی ہے. ان کو شہرت کی ہوس ہوتی ہے. لیکن 100% نہیں کہہ رہا، ہر ایک کا نہیں کہہ رہا میں. مجھے جب شروع میں سمجھایا گیا کہ آپ بھی یہ کریں تو میں نے ساتھ میں یہی کہا تھا کہ میری فوٹو یا میری پکچر جو اگر سوشل میڈیا پہ دی بھی جاتی ہے، اس وقت تو سوشل میڈیا کا نام بھی نہیں آتا تھا میرے کو، تو ساتھ میں نیکی کی دعوت ہونی چاہیے. اس کے بغیر میرا کو منظر دینا میری سمجھ میں نہیں آتا. اگرچہ میرے مناظر بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ چل رہے ہوتے ہیں، میری پکچر بھی چل رہی ہوتی ہیں، ذرا وہ میں نہیں دیتا، لوگ دیتے رہتے ہیں ادھر ادھر سے اٹھا کر. اسی طرح کوئی اگر مشہور آدمی ہے دینی یا دنیاوی حوالے سے، اس کے ساتھ یہ سیلفی بنائیں گے یا پکچر بنا کر وہ اس کو بھی اپلوڈ کرتے ہیں. اب بتائیے اس میں کیا نیت، اچھی نیت بھی کیا ہو سکتی ہے؟ اب کسی کرکٹر کے ساتھ یا کسی گلوکار کے ساتھ فوٹو دی، چلو یہ تو عام مطلب مذہبی لوگ نہیں ہوتے، کسی مذہبی شخص کے ساتھ فوٹو کھنچوائی، کسی عالم کے ساتھ فوٹو کھنچوائی، اب اس کو اپلوڈ کر دیا. اب کیا چاہتے ہیں؟ یہی نا کہ اپنی فضیلت ظاہر کرنی ہے کہ ماں بدولت اس عالم کے ساتھ یا اس بزرگ کے ساتھ. تو اس لیے ایسی حرکتیں نہ کریں. خصوصاً حاجی صاحبان جو ہے نا، وہ جو حج پر گئے ہیں تو مہربانی کر کے اپنے موبائل کو حتی الامکان بند رکھا کریں، صرف ضرورتاً استعمال کریں. روبی مسجدین کریم میں تو ان کو بھول جائیں، بلکہ گھر رکھ کر آ جائیں. جب یہ نہیں تھا تو اس وقت بھی تو کام چل ہی جاتا تھا نا. یہ تو اب ہاتھ میں آئے نا چند سال سے، نئی جنریشن کے ہاتھ میں. ابھی بہت سارے بزرگ ایسے آپ کو ملیں گے جن کے پاس فون نہیں ہوتا ہوگا. تو یہ
اینٹی خوشو بھی ہے، بلکہ اینٹی عبادت بھی کہہ دیں تو شاید غلط نہ ہو، یعنی عبادت کو ایسا ناقص کرتا ہے۔ پتہ چلا طواف میں بھی ٹون بجتی رہتی ہیں، میوزیکل ٹون، اور طواف میں بھی لگے ہوتے ہیں، طواف بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی شاید کومنٹری بھی کرتے ہوں گے، میں یہاں پہنچا ہوں وہاں پہنچا ہوں۔ یہ کیا عبادت ہے؟ کس طرح کی عبادت ہے؟ اس طرح آپ دعا مانگ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں فلاں مقدس مقام پر کھڑے ہو کر دعا مانگ رہا ہوں، اور وہ سب کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں، میں آپ کے لیے بھی دعا مانگ رہا ہوں، اس کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، تو کیا نیت کریں گے آپ؟ اس میں کیا ایسی نیت ہو سکتی ہے کہ جو آپ مطلب یعنی کہ وہ اپنا یہ پوز دے رہے ہیں، پکچر دے رہے ہیں؟ حالانکہ دعا تو غیبت میں زیادہ قبول ہے، خفیتاً، چپکے سے، کہ جس کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے اس کو پتہ نہ چلے۔ اس طرح دعا مانگنا یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگرچہ پتہ چلے اس طرح دعا مانگنا بھی جائز ہے، لیکن وہ میں آپ کو ایک ادب بتا رہا ہوں کہ بہتر وہ ہے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے دعا مانگی۔ اس میں اخلاص بھی زیادہ ہے نا۔ اب کہا کہ تمہارے لیے میں نے دعا مانگی، تو اب یہاں یہ بات تو آئی نا کہ اس کے دل میں میرے لیے جگہ بنے گی، کیا میرے لیے دعائیں کرتا ہے؟ پھر اپنے طور پر کہنا کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ بھی تھوڑا بعض اوقات زبان پہ بھاری پڑتا ہے، خصوصاً بلا ضرورت۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں جائیے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ مجھے تو اس میں تھوڑا اپنی بزرگی کا اظہار محسوس ہوتا ہے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، یہ تھوڑا مجھے تو ہیوی وزنی جملہ لگتا ہے۔ ہاں اگر کوئی عقیدت سے کسی کو خود کہتا ہے نا کہ انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہوں گی، یہ جملہ جمتا ہے، جبکہ واقعی وہ کہنے والا منافقت نہیں کر رہا، اس کے دل میں یہ مقام ہے سامنے والے کا کہ اس کی دعائیں میرے ساتھ ہوں گی تو مجھے کچھ نہیں ہوگا، تب تو یہ جملہ صحیح ہے، ورنہ اگر خوشامد کر رہا ہے جھوٹی تو گناہ گار ہے۔ تو یہ جملہ جم جائے گا کہ اگلا جو ہے نا یہ سامنے والے کی بزرگی کا اعتراف کر رہا ہے۔ اب بزرگ خود فرما رہے ہیں کہ میری دعائیں جاؤ تمہارے ساتھ ہیں، تو میری تو عادت نہیں ہے اس طرح کے جملے کہنے کی، میں بزرگ بھی نہیں ہوں خیر، نہ اس طرح کے اپنے مقدس مقامات پر تصویریں اور وہ دعاؤں کے انداز، یہ اپنے انداز نہیں ہے۔ میرا پوری کوشش ہوتی ہے وہ نیکی کی دعوت، میرے بہت سارے سوشل میڈیا پر آتے ہیں، لیکن کیا اس میں جو ہماری طرف سے ہوتے ہیں نا اس میں نیکی کی دعوت ہوتی ہے۔ فضول میری طرف سے شاید کبھی زندگی میں نہیں کیا ہوگا کوئی پکچر میری طرف سے، کوئی دے دے تو وہ تو دے ہی رہے ہیں لوگ۔ تو سارے حاجی صاحبان بھی غیر حاجی بھی سب اس کا خیال رکھیں کہ وہ شو بازی اور اس طرح کی مطلب اپنی شہرت اور واہ واہ کی طلب کے لیے یہ حرکتیں کرنا یہ نامناسب ہے، بلکہ اگر واقعی شہرت اور واہ واہ کے لیے جو ایسا کرتا ہے وہ اس حدیث پاک پر توجہ رکھے جس میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی ایک مسلمان کے دین میں حب جاہ و مال مچاتے ہیں۔ حب جاہ اور حب مال، حب مانے محبت، یعنی حب جاہ مانے واہ واہ، عزت، شہرت چاہنے کی، یعنی کا چاہنا کہ مجھے مطلب میری واہ واہ ہو، یہ حب جاہ، یہ مذموم صفت ہے جس سے بچنا واقعی بہت دشوار ہے۔ یہ بہت زیادہ اب تو سوشل میڈیا کی وجہ سے تو بالکل یعنی کہ بالکل آنکھیں بند ہو گئی۔ میں تو گناہ گار آدمی ہوں، فلاں بھی تو یوں کرتا ہے، وہ فلاں بھی کر رہا ہوتا ہے جس کو لوگ نیک سمجھتے ہیں، اچھا آدمی سمجھتے ہیں، وہ بھی اسے دھندے کر رہا ہوتا ہے، خواہ خواہ کے اس کے ساتھ فوٹو اس کے ساتھ فوٹو اپلوڈ کر رہا ہوتا ہے، دھندا مل گیا سب کو۔
اس کی جگہ ایک درود شریف پڑھ لیتے, 2-4 درود شریف شاید پڑھ لیں, یہ سب دھندے کرنے کے بجائے تو آخرت میں بیڑا پار ہے. لیکن نہیں, اب یہ سب کو دھندے مل گئے. ایک تعداد اکثریت کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا, اس کو بس یہ کام مل گیا. ایسا شیطان نے یہ پکڑا دیا ہے, اعلیٰ کہ جاؤ تمہارے آبا و اجداد نے نیکیاں کی تم کو نہیں کرنے دوں گا, تم یہ دھندے کرو, شہرت چاہو, عزت چاہو, واہ واہ کے پیچھے پاگل بنو. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. دیکھیے, اگر کسی کو شہرت کی خواہش نہیں ہے اور ویسے ہی اگر اپنی پکچر وہ دیتا ہے تو گناہ گار نہیں ہے, یہ مباح کام ہے. اچھا, اور ہم کو یہ بھی اجازت نہیں کہ ہم کسی کی پکچر یا جیسے کسی بھی انداز میں اس کی پکچر دیکھ کر جس میں وہ بظاہر جو لا یعنی ہو, اس میں بھی ہم یہ بدگمانی نہیں کریں گے کہ اس کو شہرت اور واہ واہ کی بھوک ہے, یہ واہ واہ کے لیے اس نے ایسا کیا. ہم کو اس کی اجازت نہیں ہے. ہم اس کے ساتھ اس نے ضم رکھیں گے کہ ہو سکتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوا, کسی اور نے بنا لیا ہوگا. تو خیر اس میں قرائن سامنے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ خود وہ بڑے ایکشن سے کھڑے ہو کر وہ بنوایا ہوتا ہے اس نے, لیکن پھر بھی ہم اس کو حب جاگا نہیں کہیں گے. کسی مروت میں کسی نے اصرار کیا ہوگا, کسی وجہ سے یہ اس نے کر دیا ہوگا یہ کام. ہم حسن ظن کا پہلو ڈھونڈیں, ہم اپنے آپ کو دیکھیں. لیکن میں جنرلی سب کو سمجھا رہا ہوں کہ اپنی نیتوں کا جائزہ لے لیں گا, اپنی نیت ایسے کاموں میں کیا ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلو یہ رسالہ ہی ہاتھ میں آ گیا. نیکیاں چھپاؤ, سوشل میڈیا چھپانے دے گا نیکیاں؟ ہاں, اس کا ہدیہ نیکیاں چھپاؤ, یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. یہ اس کا نام اوپر لکھا فیضان مدنی مذاکرہ قسط نمبر 16. یہ مدنی مذاکرے کی روشنی میں کافی سارا اضافہ کر کے یہ لکھا. یہ رسالہ مختلف مدنی مذاکروں کے مدنی پھولوں اور ایک بیان نیکیاں چھپاؤ کے مواد سمیت المدینۃ العلمیہ کے شعبے فیضان مدنی مذاکرہ نے نئی ترتیب اور کثیر نئے مواد کے ساتھ تیار کیا ہے. صفحات ہیں 108. ہدیہ صرف ہدیہ 30 روپے. اس کا ہدیہ 30 روپے. اس کا ہدیہ 30 روپے. اس کو حاصل کریں اور اپنی نیکیوں کی حفاظت کا سامان اس میں تلاش کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جانی, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اکثر ہم بہن بھائی ایک دوسرے کی چیزوں پر نظر رکھتے ہیں, اور اگر امی کبھی چاکلیٹ وغیرہ لے کر آتی ہیں تو اس میں اپنا حصہ کھا لیتے ہیں, پھر دوسروں کا حصہ بھی اس میں سے کھا لیتے ہیں اور ان کو بتاتے نہیں ہیں. پھر جب بہن بھائی پوچھتے ہیں تو ہم کچھ جواب نہیں دیتے. ایسا کرنا کیسا؟ ظاہر ہے کہ دوسرے کا حصہ کھا لینا جبکہ واقعی دوسرے کا حصہ ہو تو اس کی حق تلفی ہوئی, اور یہ گناہ ہے. بچے کو بھی دوسرے کی حق تلفی اگر کرے گا تو اس سے بدلہ لیا جائے گا. مثال کے طور پر بچے نے کسی دوسرے بچے کی, نابالغ نے دوسرے نابالغ کی ٹافی کھا لی, اس کی حق تلفی کی. اب اس کی صورت یہ ہے کہ جس نابالغ نے کھا لی دوسرے کی ٹافی, تو اب اس نابالغ پر یہ لازم ہے کہ اس کی رقم اس نابالغ کو پیمنٹ کرے. اب ماں باپ کو چاہیے کہ اگر ایک بچے نے دوسرے بچے کی کھا لی
اور واقعی وہ دوسرے بچے کی ملکیت تھی اس کی، تو اب جس بچے نے کھا لی اس کی طرف سے چاہے خود پیمنٹ کر دے یا پھر اس بچے کی جو رقم ہو آپ کے پاس، جیسے باپ کے پاس باپ ولی ہوتا سرپرست، پھر اگر وہ نہیں ہے تو دوسرے دادا اور اس طرح پھر وہ سلسلہ چلتا ہے. تو باپ جب سرپرست ہے تو باپ کو چاہیے کہ اس کے پاس جو بچے کی رقم ہے تو اس بچے کی رقم سے اس ٹافی کا نقصان جو ہے، جس بچے کی یہ ٹافیاں کھا گیا ٹافی کھا گیا، اس کو پیمنٹ کر دے اس کی رقم میں سے. خالی ڈانٹ دینا آئندہ مت کھانا اور اس نے سوری کہہ دیا اور کان پکڑ لیے تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. پیمنٹ کرنا ضروری ہے، جو بھی اس کی قیمت بنتی ہو، یا ویسی ٹافی لا کر دے دے اور ٹافی بھی ویسی ہی ہو، اس سے گھٹیا نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں ہند خواجہ دانائی کابینہ سے عمران اتاری عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جانی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جن اسلامی بہنوں کے متعلق سوال ہے کہ جن اسلامی بہنوں کے گھر میں مدنی منع اور مدنی منیاں ہوں اور وہ خوب مستی بھی کرتے ہوں تو ان گھروں میں اسلامی بہنیں کس طرح قفل مدینہ لگائیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. تو بچے آپس میں مستی کرتے ہیں تو قفل مدینہ کیوں آڑے آئے گا؟ اصل بچوں پر یہ مائیں چیختی ہیں نا تو پھر بچے مستیاں زیادہ کرتے ہوں گے، چڑاتے ہوں گے. تو اس لیے ماؤں کو قفل مدینہ خالی پیر شریف کا نہیں ہے، یوم قفل مدینہ نہیں، ان کو تو عمر قفل مدینہ، عمر بھر قفل مدینہ کیا جاتا ہے. یہ بول بول کر بعض مائیں جو بعض کیا لا تعداد مائیں بول بول کر گھر کا ماحول جو ہے نا اس کا ستیہ ناش کر دیتی ہے. ان میں اتنی بیچاریوں میں عقل نہیں ہوتی ہے کہ کہاں کیا بولنا چاہیے. یہ بس وہ بات بات پہ چیخیں مارتی ہیں بچوں پر، اور بچہ بھی جو ہے نا چیخوں کا عادی ہو جاتا ہے. وہ ڈراتا نہیں ہے، وہی کرتا ہے جس کو کرنا ہوتا ہے. ماں خالی چیختی رہ جاتی ہے، مار ڈالوں گی، کھا ڈالوں گی، تیرا ناس ہو جائے، فلاں ہو جائے، ایسا ماروں گی ایسا ماروں گی. اب وہ دھمکیاں دیتی ایسا ماروں گی، کبھی مارتی تو ہے نہیں، مار رہتا بھی نہیں بیچاری کو، ایسا ماروں گی تو مطلب مار کے دیا. تو بہرحال یہ کہ ماؤں کو قفل مدینہ کی زیادہ ضرورت ہے، سب کو قفل مدینہ کی ضرورت ہے. قفل مدینہ کی برکت سے انشاءاللہ ماحول مدنی ماحول بن جائے گا انشاءاللہ. بچوں کی مستیاں انشاءاللہ کم ہو جائیں گی اس سے. اور ضرورتاً بولنا تو قفل مدینہ کے خلاف ہے بھی نہیں نا، کہ بچے کو اگر سمجھانا ہے تو کوئی حرج نہیں سمجھانے میں، اچھی بات ہے، سمجھانا بھی چاہیے جب ضرورت پڑے، کہ یہ قفل مدینہ کے خلاف نہیں ہے. یہ جو چیخیں مارتی ہیں نا مائیں، یہ تو خواب میں بھی چیخیں ماریں گی تو یہ قفل مدینہ کے تو خلاف ہی اس کو شمار کرنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خدایا گفتگو کرنے کا تو مدنی قرینہ دے. خدایا گفتگو کرنے کا تو مدنی قرینہ دے. بچا غیبت سے بک بک سے ہمیں قفل مدینہ دے. ہمیں قفل مدینہ دے. ہمیں قفل مدینہ دے. میرا نام محمد یوسف شاہ
اتاری ہے، میں ضلع بڑگرام سے بول رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ بعض اسلامی بہنیں اپنے شوہروں کا نام لیتی ہیں، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ مدنی مذاکرہ بہت اچھا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ حج کس طریقے کو ہوتا ہے؟ پہلا سوال، بعض اسلامی بہنیں شوہروں کا نام لیتی ہیں، تو شوہر کا نام لینا مکروہ ہے، منع ہے. نکاح وغیرہ نہیں ٹوٹتا اس سے، لیکن لینا نہیں چاہیے. پہلے نہیں لیتی تھی، پہلے بولتی تھی عورتیں اس طرح بولتے آپ کے بھائی، بڑوں کو بولتی تھی آپ کے بیٹے. اب یہ مطلب حیا کی چادر جو نا سرکتی جا رہی. اب تو وہ مطلب نام کے ساتھ شوہر کا نام باقاعدہ بولتی ہیں. یعنی یہ بیچاریاں، ان میں عقل جیسی کوئی چیز نہیں ہے. شوہر کا نام جو اپنے ساتھ لیتی ہیں سوچتی نہیں ہے. اگر شوہر نے 1 2 3 کر دیا تو پھر تو اس کے نام سے نفرت ہو جائے گی. اب اپنے نام کے ساتھ نے اس کو مشہور کر دیا اپنے شوہر کو، 1 2 3 ہو گیا تو آپ کس کا نام رکھے گی؟ تو بیچارہ باپ جس نے پال پوس کر بڑا کیا اور تمہاری شادی کرا دی، باپ کو تم نے سائڈ کر دیا. تو اس لیے نام تو بنتے کے ساتھ ہو نا، کہ مطلب محترمہ بنتے محترم. بلکہ اب وہ جو ضرورت سے زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں وہ تو پھر ان کا اپنا نام بھی غائب کر دیتی ہیں. مسز کر کے وہ مسز زید، اور زید نے 1 2 3 کر دیا تو 1 2 3 طلاق دے دی. اب کس کی مسز ہے؟ تو باپ کی بیٹی بنی رہو نا، تو باپ نہیں نکالے گا تم کو. وہ 1 2 3 نہیں کرتا، شوہر تو کر دے گا 1 2 3. اچھا، پھر یہ کہ اگر بیوی سے پہلے شوہر نے انتقال کیا تو اب تو نکاح تو ختم ہوا نا. جب عدت پوری ہو جائے گی تو یہ شوہر کے نکاح سے باہر آ جائے گی. شوہر نے تو جب انتقال کیا اس کی طرف سے تو نکاح ٹوٹا نا، ہے نا، اس کی طرف سے نکاح ٹوٹا. اس کی عدت تک کچھ احکام باقی ہیں. عدت کے بعد اب بالکل دونوں ایک دوسرے کے لیے گویا اجنبی ہو گئے. لیکن اب شوہر پر اجنبی کا تو حکم نہیں آئے گا کہ وہ دنیا سے چلا گیا، مگر ابھی اس کی بیوی ان مانو کر رہی نہیں کہ نکاح ختم ہو چکا ہے. تو اب یہ پھر بھی مسز کہلا رہی ہے، مشہور ہو گئی ہے. تو یوں مطلب باپ کی نسبت سمجھ میں آتی ہے، شوہر کی نسبت مشہور نہ کی ہے. اور نام بھی لینا ویسے ہی مکروہ ہے. پہلے تو عورتیں اتنا اس سے الرجی تھی کہ کسی نے اس کا چٹکلا بنا لیا. یعنی پہلے انہیں یوں مشہور کر دیا تھا لوگوں نے کہ وہ شوہر کا نکاح لے گی، شوہر کا نام لے گی تو نکاح ٹوٹ جائے گا. تو وہ چٹکلا یوں بنایا کہ کوئی عورت نماز پڑھتی تو جیسے وہ نماز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب رحمت اللہ اس کے شوہر کا نام تھا تو وہ کہتی السلام علیکم منع کے ابا. یہ مطلب چٹکلا بنایا کہ شوہر کا نام لینا ہی نہیں ہے. اور اب پوزیشن یہ کہ وہ بے ضرورت شوہر کا نام چھوٹ میں لیتی ہیں، لکھتی ہیں، لکھ کے لگاتی ہیں، اخباروں میں دیتی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ظاہر ہے وہ دیتی ہوں گی. شادی کرتی ہیں تو دونوں کی تصویر ساتھ ہوتی ہے. ایسے بے حیات ہو گئے تو خدا کا خوف نہیں ہے کہ اپنی بیوی یہ بنی سجی دنیا کو دکھا رہے ہو غیر مردوں کو. اب اس سے بڑھ کر بے حیائی کیا ہوگی کہ اپنی بیوی کو جو نمائش کرائے. زمین میں زندہ گڑ جانا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. کوئی شخص اگر دعوت اسلامی کے لیے کھال بیچتا ہے، قربانی کی کھال، تو کیا اس کا بیچنا درست ہوگا اس کے لیے؟ اگر دعوت اسلامی کے لیے بیچتا ہے، کسی دینی ادارے کو دینے کے لیے بیچتا ہے، تو وہ کھال بیچنا بھی جائز ہے اس کا، جس نے قربانی کی ہے اپنے آگے. اور وہ رقم جو ہے وہ بے شک دعوت اسلامی یا اس دینی ادارے کو دے دے. البتہ اپنی ذات کے لیے بیچی، خود پیسے رکھنے کے لیے. اب یہ پیسے
کو استعمال کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. یہ پیسے اس کو کسی غریب کو صدقہ کرنے ہوں گے, شرعی فقیر کو صدقہ کرنے ہوں گے. اب وہ کسی ادارے کو بھی ڈائریکٹ نہیں دے گا, اس کو بتا دے گا کہ یہ انہیں کسی شرعی فقیر کو دینا ہے, تاکہ وہ شرعی ہیلا کر کے اس کو استعمال میں لے آئیں. یا کسی فرد کے لیے اگر بیچی یا اپنے لیے بیچنا ہوا, کسی غریب, جیسے غریب کو دینا ہے, غریب اس وقت میسر نہیں ہے, دور ہے, اس کے لیے بیچ کر پیسے رکھ لے, بعد میں دے دے. تو جس طرح دعوت اسلامی یا دوسرے ادارے کے لیے بیچی, اسی طرح اگر کسی غریب کو دینا چاہتا ہے اور وہ غریب تک وہ پہنچانا کھال بازوں کا دشوار ہوتا ہے, دشوار ہو یا نہ ہو, اگر اس غریب کی نیت سے بھی اس نے کھال بیچی اور یہ رقم اس کے لیے رکھ لی اور اس غریب کو وہ دے دے, تو یہ بھی طریقہ جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, آئیے امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ کا ایک شعر سنتے ہیں. مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ, کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. پیارے مرشدی, آپ کو بہت بہت اس گنہگار کی جانب سے عید الاضحیٰ بقرہ عید کا چاند مبارک ہو. اچھا, پہلے دو سوال تھے, دونوں کے جواب ہو گئے. باپا ایک سوال رہ گیا تھا. ہاں, حج کس دن ہوتا ہے؟ حج کس دن ہوتا ہے تو یہ بتائیں گے اسماعیل بھائی, کہ کس دن ہوتا ہے یا کس رات ہوتا ہے, کہاں ہوتا ہے, مکے میں ہوتا ہے, مدینے میں ہوتا ہے, کہاں پڑھا جاتا ہے, حج کہاں پڑھتے ہیں, کس کے پیچھے پڑھتے ہیں. تو یہ جواب جو ہے نا, یہ میری برادری دے گیا 50 سال کے اوپر والے, کہ حج ایک اسلام بھائی کو کھڑا کر لیا تھا. کس تاریخ کو ہوتا ہے یہ پوچھا تھا. 10 ذی الحجہ کو حج ادا ہوتا ہے. اور کس دن, کون سے 10 ذی الحجہ کو, 10 ذی الحجہ کو. ان کو مدنی تربیت گاہ پہ باندھتے ہوئے سے بھی میری برادری کے ہیں بھی نہیں ہے, 50 سال سے اوپر کا چاہیے. خانہ کعبہ میں ہوتا ہے. 10 ذی الحجہ کو خانہ کعبہ میں ہوتا ہے. ان کو مدنی تربیت گاہ والے قبول فرمانے. جی یہیں بیٹھ کھڑے میں, تربیت گاہ کے بالکل پاس ہی ہیں. مضبوطی سے ہاں پکڑنا. 50 سال یا اس سے زائد. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. بستی ہوتی ہے عرفات کے میدان میں, حج ہوتی ہے, حج عرفات کے میدان میں ہوتی ہے. مگر کون سی تاریخ کو؟ 9 ذی الحجہ کو. وہ 10 کہہ رہے تھے. 9 ذی الحجہ کو, 10 ذی الحجہ کو قربانی ہوتی ہے. ماشاءاللہ, جواب درست ہے. اچھا, 9 ذی الحجہ کو اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ فجر کی اذان سے پہلے ہوتا ہے یا فجر کی اذان کے بعد ہوتا ہے؟ کس وقت شروع ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کو حج کا ٹائم؟ یہ کون بتائے؟ فجر کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے. آپ حج کر کے آ گئے کیا؟ حج نہیں کیا, عمرہ کیا. حج نہیں کیا, عمرہ کیا. دعا کرے حج کا اللہ نصیب کر دے. آپ دعا کریں اللہ حج نصیب کر دے. فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ یہ خطبہ ہوتا ہے, یہ ہم کو پتہ ہے اس کا. 9 ذی الحجہ کو میں جو حج کرتے ہیں ان کو ٹائم کا نہیں پتہ چلتا ہوگا, راتوں کو جانا شروع کر دیتے. ہاں بھائی, کس ٹائم پر حج ہوتا ہے کون بتائے گا؟ ہمارے ایک اور بزرگ بھی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بابا ظہر کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے.
ظہر کے بعد سے ٹائم شروع ہو جاتا ہے. ظہر کی نماز پڑھ کر شروع ہوگا یا ظہر اذان ہوتے ہی شروع ہو جائے گا؟ ظہر کی نماز پڑھ کر شروع ہو جاتا ہے اور ظہر کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے. حاجی ہیں آپ؟ نہیں نہیں ہیں یار، یہ تو بہت ہی پرانے بیچارے یار. حج کروا دو یار ان کو، یا دونوں حج کروا دو یار بیچارے. اور روتے بھی تو نہیں ہیں. ہاں بھائی، حج کب شروع ہوتا ہے؟ یہ کچھ بہتر آ گیا، تھوڑا کنفیوز ہو گئے. نہیں، ان کو یا دوسرے کو تحفہ دے دو یار. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ویسے حج کا وقت شروع ہوتا ہے، اس کا تعلق اذان سے اور نماز سے نہیں ہے. ظہر کا وقت جیسے ہی شروع ہوتا ہے نا، تو اگر کوئی احرام کے ساتھ میدان عرفات میں ہے تو وہ حاجی ہو گیا. اب ایک لمحے کے لیے اس کا وقت پھر کب تک رہتا ہے یہ کوئی بتائے گا؟ چلو آپ لوگ بتائیں، شخصیات بتائیں گے ہماری. وقت کتنے دن تک رہتا ہے، کیا ہے، یہ بتائیں گے. مائک دیجئے پیچھے. اچھا، پورا وقت بتائیے. شخصیات پورا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد جمیل احمد اتاری. حج کا وقت مغرب تک رہتا ہے. مدنی تربیت گاہ والوں قبول کر لو. کون سے دن کی مغرب؟ کہ 12 ذوالحجۃ الحرام، غروب آفتاب سے پہلے کنکریاں مار کے اگر نکل جائے تو اچھا ہے. مینا اگر مکہ جانا چاہے تو، ورنہ پھر 13 کو بھی رکنا ہے. غروب ہو جائے تو چلا جانا معیوب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد واسط اتاری. صبح فجر کی نماز تک، فجر کے وقت تک. مطلب کب سے کب تک؟ کون سی تاریخ؟ 9 ذوالحجہ کے جو ہے نا ظہر کا وقت شروع ہو کر 10 ذوالحجہ کے فجر تک. جواب درست ہے. اس میں فجر نہیں کہیں گے، ویسے صبح صادق تک. 9 ذوالحجۃ الحرام کے ابتدائے وقت ظہر سے لے کر 10 کی صبح صادق تک یہ وقت ہے حج کا. اس سارے وقفے میں اگر کوئی احرام کے ساتھ میدان عرفات میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی آ گیا، یا اس کی فضا سے ہوائی جہاز میں بھی گزر گیا، تب بھی حاجی ہو گیا. ہمارے ان بزرگ اسلام بھائی کو درست جواب دینے پر بارش مکہ، بارش مدینہ، آب زمزم، بیر روحہ اور دیگر متبرک پانی کا مجموعہ یہ پیش کیا جا رہا ہے. ماشاء اللہ. ان کو دیا، انہیں کو دیا نہیں، انہوں نے فجر کا کہا تھا 9 ذوالحجہ کی. اچھا، پہلا جواب انہوں نے بھی بتا رہے ہیں درست دیا تھا، میں بھول گیا کیا وقت انہوں نے نہیں بتایا تھا. دوسرے جو تھے انہوں نے وقت بھی بتایا تھا. اچھا، میں نے آج صرف تاریخ پوچھی تھی، پھر وقت میں ہی کنفیوز ہو گئے. آئیں بھی کرو، یاد کرنا ہے کہ بھی تحفہ میری جو ہے. ہمارے ان بزرگ کو بھی تحفہ پیش کیا جائے. صلو علی الحبیب محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ عورتیں اپنے بالوں کو اکٹھا کر کے اپنے سر کے اوپر رکھ لیتی ہیں، اوپر کلپ وغیرہ لگا لیتی ہیں، تو اس حالت میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جوڑا باندھنا بھی نہیں ہوا، یہ تو کلپ
تو نماز پڑھنے میں کیا حرج ہے اس میں؟ اچھا بہرحال لے کے یہ نماز میں حرج نہیں ہے اس میں. ہاں عورت ہی کی بات ہو رہی ہے. عورت اگر اس طرح بالوں کا جوڑا باندھ لے یا کلپوں کے ذریعے اس کا کچھ ڈھیر بنا لے بالوں کا تو نماز اس کی ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد سلیم اتاری. میرا یہ سوال ہے اگر گھر میں مہمان آئے تو اسلامی بہنیں ان کی مہمان نوازی کس انداز میں کریں, کس طرح پردے میں رہ کر کی مہمان نوازی کریں؟ برائے مہربانی اس کی کوئی شرعی رہنمائی عطا فرما دیں. اجنبی مہمان ہے, نام محرم مہمان ہے, تو اسلامی بہنوں کو تو ظاہر اس سے بچنا ہی ہوگا. ہاں اگر گھر میں دوسرے اسلامی بھائی موجود ہیں تو یہ ان کے مہمان ہیں تو اب وہ پردے میں رہ کر پکا کر دینا وہ اس محرم کے ذریعے جو بھی ہے وہ کر سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ماشاءاللہ کھپرو یقین نہیں آ رہا, اتنی ماشاءاللہ انہوں نے اتنے سائیں جمع کر لیے ہیں. پنجاب کو اس بار پیچھے رکھ دیا, ہیلا والے کم ہیں جو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں. یہ کھپرو الگ اتنا مشہور بھی نہیں کھپرو. اب یہاں سے کوئی مدنی قافلے بھی ملے نا تو پٹی تو تبدیل نہیں ہو گئی ہے, کھپرو ہی ہے. کمال کر دیا یار ان لوگوں نے. پنجاب بھی دکھا رہے ہیں پاپا. پنجاب ہار گیا, پنجاب آ گیا پاپا. نہیں کم ہے, یہ کھپروں کے مقابلے میں کافی کم ہے. یہ پہلی بار ایسا ناقابل یقین منظر ہے کہ باب الاسلام اور کھپرو جو غیر معروف جگہ ہے اس میں یہ انہوں نے ہزاروں عاشقان رسول جمع کر لیے. نہیں انہوں نے بھی بیچاروں نے محنت کی ہے ہیلا والوں نے, لیکن بہرحال نصیب وہ دونوں میں کتنا فرق ہے. اللہ اور برکت دے, خوب مدنی کاموں کی دھومیں مچائی ہے, مدنی قافلوں کی بہاریں لٹائی ہے. بچہ بچہ نمازی بن جائے اور اس کی تحریک مسجد اور تحریک چلاتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کسی حاجی یا معتمر کا احرام کی حالت میں روتی آواز میں دعائیں مانگ کر یہ کہنا کہ میں فلاں جگہ دعا کر رہا ہوں اور میں نے آپ سب کے لیے بھی دعائیں کی ہیں, اللہ منظور فرمائے. اس طرح کے آڈیو ویڈیو پیغامات کو سوشل میڈیا پر جاری کرنا کیسا ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ خیرہ. ظاہر ایسے شخص کا خود کو ریا سے بچانا, حب جاہ سے بچانا ہے بڑا دشوار, اور یہ بھی طرح طرح کے انداز آج کل چل رہے ہیں, تو اس سے بچنا ہی چاہیے. لیکن ہم کسی نے ایسا کیا اس کو ریاکار نہیں بولیں گے کہ یہ مطلب اگرچہ یہ علامتیں ہوتی ہیں لیکن چونکہ ریا کا تعلق ہے دل سے, اور دل پر حکم لگانا یہ میرا آپ کا کام نہیں ہے. ہم اس کے بارے میں حسن ظن رکھیں گے, لیکن جو ایسا کرتا ہے اس کو غور کرنا ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے, اس کو اس سے بچنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. ریاکاریوں سے بچایا الہی, ریاکاریوں سے بچایا الہی, مجھے نیک
بندہ بنایا الہی مجھے نیک بندہ بنا یا الہی میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا یا الہی کر اخلاص ایسا عطا یا الہی آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں کراچی مزید سے بات کر رہا ہوں. رشاد، مجھے اس حوالے سے بات کرنی تھی، جانور کے حوالے سے. میں بکرا لے کر آیا ہوں آج 2 ہفتے پہلے، تو رچے میں لاتے ہوئے وہ جو ہے نا اس کو چوٹ لگ گئی یا جھٹکا آ گیا، وہ لنگڑا کے چلتا. تو میرے کو بتا دیں کہ قربانی ہے یا نہیں، زخم کوئی نہیں ہے، جائز ہے یا نہیں؟ اگر یہ قربانی کے وقت تک صحیح ہو جاتا ہے، لنگڑا پن اس کا ختم ہو جاتا ہے، تب تو قربانی جائز ہے. ورنہ اگر یہ ہے ایسا لنگڑا کہ اس کا لنگڑا پن ظاہر نظر آ رہا ہے، لنگڑا پن اس کا ظاہر ہے، تو قربانی نہیں ہوگی. لنگڑا پن ظاہر ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جس پاؤں سے لنگڑا ہے وہ زمین پر نہ رکھ سکتا. اگر زمین پر رکھ کے اس کے سہارے سے چل رہا ہے تو پھر قربانی ہو جائے گی. اگر وہ اس کے سہارے سے چل نہیں سکتا تو پھر قربانی نہیں ہوگی. بہار شریعت جلد 3 صفحہ نمبر 342. جانور کو جس وقت خریدا تھا اس وقت اس میں ایسا عیب نہ تھا جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی ہے. بعد میں وہ عیب پیدا ہو گیا، تو اگر وہ شخص مالک نصاب ہے تو دوسرے جانور کی قربانی کرے، اور مالک نصاب نہیں ہے تو اسی کی قربانی کر لے. یہ اس وقت ہے کہ اس فقیر نے پہلے سے اپنے ذمے قربانی واجب نہ کی، اپنے ذمے قربانی واجب نہ کی ہو. اور اگر اس نے منت مانی ہے کہ بکری کی قربانی کروں گا اور منت پوری کرنے کے لیے بکری خریدی، اس وقت بکری میں ایسا عیب نہ تھا، پھر پیدا ہو گیا، اس صورت میں فقیر کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے. فقیر نے جس وقت جانور خریدا تھا اسی وقت اس میں ایسا عیب تھا جس سے قربانی ناجائز ہوتی ہے، اور وہ عیب قربانی کے وقت تک باقی رہا تو اس کی قربانی کر سکتا ہے. اور غنی عیب دار خریدے اور عیب دار ہی کی قربانی کرے تو ناجائز ہے. اور اگر عیبی جانور کو خریدا تھا اور بعد میں اس کا عیب جاتا رہا تو غنی اور فقیر دونوں کے لیے اس کی قربانی جائز ہے. مثلا ایسا لاغر یعنی کمزور جانور خریدا جس کی قربانی ناجائز ہے اور اس کے یہاں وہ فربے ہو گیا یعنی تگڑا ہو گیا تو غنی بھی اس کی قربانی کر سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام خدیجہ نوری اتاریہ ہے. میں عرب شریف سے جبیل سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے، اگر کوئی اسلامی بہنیں مدنی کام کرتی ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ پہلے کے زمانے میں کون ایسا مدنی کام کرتی تھی، کون تبلیغ دیتی تھی، تو اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. بی بی عائشہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو بہت بڑی عالمہ اور مفتیہ تھیں. صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی پردے میں رہ کر ان سے احکامات دریافت کرتے تھے، حدیثیں سنتے تھے. تو
کیا یہ تبلیغ نہیں تھی؟ صحابیات نے بھی تبلیغیں کی ہیں، ولیات نے تبلیغ کی، اپنے اپنے دائرے میں رہ کر. پہلے کے انداز اور تھے، اب کے انداز بدل گئے. تو جب بھی زمانے میں جو بھی انداز ہو، اگر وہ شریعت سے نہ ٹکراتا ہو تو وہ جائز ہوتا ہے. اور تبلیغ کرنا یہ کار ثواب ہے، ہر ایک کو اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کرنا ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا قرآن کریم میں حکم ہے کہ نیکی کا حکم کرے، برائی سے منع کرے. تو یہ مردوں کے لیے خاص تھوڑی ہے، اس میں مرد اور عورت سبھی شامل ہیں. اپنے اپنے دائرے میں رہ کر، اپنے اپنے مقام پر رہ کر، اپنے اپنے انداز میں شریعت کے دائرے میں رہ کر انہوں نے تبلیغ کرنی ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عورتوں کا خاص ذکر ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں. سبحان اللہ، تو قرآن کی نص ہے اس پر. تو الحمدللہ اپنے دعوت اسلامی میں اسلامی بہنوں کا بھی بہت شعبہ فعال ہے، اور لاکھوں اسلامی بہنیں جو ہیں وہ بھی دعوت اسلامی میں الحمدللہ کسی نہ کسی حوالے سے شامل ہیں. مدنی کام بھی کرنے والیاں کام کرتی ہیں اللہ کی رحمت سے، اور نمازی بنتی ہیں، نمازی بناتی ہیں، اور حکم شریعت پر چلتی ہیں. بہت ساری اسلامی بہنوں کی دعوت اسلامی میں آ کر، یعنی بہت ساری عورتوں کی دعوت اسلامی میں آ کر اصلاح ہو گئی اور وہ اسلامی بہنیں بن گئیں، شریعت کی پابند بن گئیں، نمازی بن گئیں، با پردہ بن گئیں. الحمدللہ درس نظامی کرتی ہیں، اور درس نظامی میں بھی اس بار عیسائی بھائیوں کے مقابلے میں عیسائی بہنوں کی ردا پوشی کی تعداد بہت زیادہ تھی. تعداد یاد ہے؟ 700 کے کچھ اوپر عیسائی بہنوں کی ردا پوشی ہوئی، جبکہ عیسائی بھائیوں کی 365 تھے دستار بندی والے. 365 اور 700 نے ڈبل ہوئی نا عیسائی بہنیں درس نظامی جنہوں نے اس سال کی. حافظہ بنتی ہیں وہ الگ. یہ سب تبلیغ ہی کے تو نظارے، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچی ہوئی ہیں اللہ کی رحمت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم مویشی منڈی میں موجود ہیں اور ایک پنڈال کے اندر آ چکے ہیں. ہمارے چاروں طرف آپ کو جانور نظر آ رہے ہیں، اور ابھی ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. ہم نے معلومات لی کہ یہ جانور کتنے کا ہے. یہ جانور جو آپ دیکھ رہے ہیں بڑا ہی پیارا سا ہے، یہ بڑا غصے والا جانور ہے، اور اس کی قیمت جو مانگی جا رہی ہے یہ 12 لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. تو میں تھوڑا آپ کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں، تھوڑا اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں، آپ کو بھی جانور دکھانا ہے تو یہ جانور ملاحظہ کیجئے. بڑا ہی خوبصورت جانور ہے ماشاء اللہ عز و جل. اچھا جی، اب جو ہے ہم آپ کو جو جانور دکھانے والے ہیں اس کی قیمت منڈی میں جو ان کے مالک ہیں وہ 22 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں. 22 لاکھ روپے دیکھیں، یہ جی اس کے یہ 22 لاکھ روپے جو ہے مانگے جا رہے ہیں. یہ بھی بڑا پیارا سا جانور ہے ماشاء اللہ عز و جل. اچھا، شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہم جانور کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، اور اگر کہہ سکتے ہیں تو اس کی برکت کیا ہوگی؟ جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھے، اپنی یا دوسرے کی پسند آئے، اچھی ہو، تو اس پر ماشاء اللہ کہنے سے اس کو نظر نہیں لگے گی. تو یہ عمدہ جانور ہیں، ان کو بھی کہ دیکھ کر ماشاء اللہ کہنا چاہیے، اچھی بات ہے. اچھا، اب سائل محترم، آپ نے وہ پہلا جو جانور دکھایا اس میں کہا یہ غصے والا ہے. اب اس میں دیکھ لیں یہ غیبت ہوئی، تہمت ہوئی، کیا ہوا؟ بھائی اتنا تو ہے کہ یہ جس کا جانور ہے نا اس کو اچھا نہیں لگا ہوگا، کیونکہ عام طور پہ جانور بیچنے والا بولتا ہے یہ غریب ہے، بچہ بھی چلا لے گا اس کو، غریب ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ بچہ لے کر نکلے
تو یہ غریب ہے امیر ہے یہ سب اپنا تعارف کروا دے، لیکن اپنے جانور کو غصے والا یعنی غیر غریب سننے کے لیے کوئی بیچنے والا تیار ہوگا، اس کا چانس بظاہر کم ہے۔ غصے والا جانور اگر پتہ چل جائے کہ یہ مطلب غصے والا جانور ہے تو آدمی خریدے گا کیسے اس کو؟ ہم نے چند سال پہلے ایک بکرا دیکھا تھا منڈی میں، کچھ سال ہو گئے، تو اس کو دونوں طرف باندھا ہوا تھا، دونوں طرف سے، وہ سینگ بھی بڑے عجیب عجیب اس کے تھے، اور سر بھی اتنا سا تھا مٹھی جتنا، مطلب تقریباً مٹھی جتنا سر تھا، چھوٹا تھا۔ اور وہ ہم جب یہاں سے تو وہ بیچنا ہو سنبھال کے رہنا مار دے گا کہیں، اس کو بھی اعتراف تھا کہ یہ غریب نہیں ہے۔ حاجی عبید رضا میں بھی ساتھ تھے ہمارے، انہوں نے پہچانے، بولا یہ تو وحشی لگتا ہے، جنگلی جانور ہے، اور واقعی وہ وحشی ہی تھا۔ غور کیا اتنا تو منہ کا ہوتا ہے بکرے کا، اور اس کے سینگ اور انوں کا دوسرے بکروں سے کچھ وہ جدا گانا لگ رہا تھا، وہ تو یعنی یوں لگتا تھا کہ واقعی وہ جنگلی تھا، قربانی جنگلی جانور کی نہیں ہوتی۔ وہ بھی آخر بک گیا، ویسے وہ لے گیا، کوئی لے جاتے ہیں، لوگوں کو نہیں سمجھ آتی۔ مجھے جو یاد پڑتا ہے اس کو بھی کسی نے خرید لیا، بعد میں جب ہم گئے تو جا چکا تھا۔ تو یوں مطلب یہ کہ ویسے کسی کے جانور کو غصے والا کہنا جو ہے نا، یہ مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کی دل آزاری کا سبب بن سکتا ہے، اس کی ایذا کا سبب بن سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ کا بچہ ہو، واقعی شرارتی ہو، آپ کے ناک میں دم و دم میں ناک کر رکھا ہو، اس نے سارے گھر کو نچا رہا ہو، مگر آپ دیکھیں کہ آپس میں آپ کے دوست بولتے گئے یار اس کا بچہ جو نا بڑا شیطان ہے، یا شیطان بمانے شریف، شرارتی ہے، کیا خیال ہے؟ آپ جھوم اٹھیں گے خوشی سے کہ میرے بچے کے خوب فضائل بیان ہو گئے، واہ بھائی واہ، آج تو مزہ آ گیا۔ آپ دل تھوڑا کریں گے، بھلے آپ کا بچہ شرارتی ہے، آپ کا رواں رواں اعتراف کرتا ہے کہ شرارتی ہے، لیکن دوسرے کے منہ سے اس کا شرارتی سننا پسند نہیں کریں گے آپ۔ تو اسی طرح کسی کے جانور کی برائی، کسی کی سواری کی برائی، کسی کی گاڑی کی برائی، کسی کے گھر کی برائی، یہ بھی غیبت ہے۔ تو کسی جانور کو غصے والا کہنا اس طرح، یہ ظاہر ہے کہ یہ اس کا عیب بیان کرنا ہوا۔ تو اب چونکہ جانور تو جانور ہے، اس کو نہیں سمجھ آتی۔ جیسے کار ہے، کسی کی کار کو بولے کار ہے، کھچڑ پچڑ کار ہے یار، تو یہ ہے غیبت، جبکہ واقعی کھچڑ پچڑ ہے تب بھی غیبت ہے، تب بھی تو غیبت ہے کہ اس میں وہ ہے خراب، کیونکہ اس کے مالک کا دل دکھے گا۔ تو غیبت میں جو اس کی ممانعت کی مین وجہ یہی ہے کہ جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کو پتہ چلے، اس کی دل آزاری ہوتی ہے، دل دکھ جاتا ہے اس کا۔ جو جاہل لوگ بولتے ہیں نا ہم اس کے منہ پر کہیں گے جا کر، ہم تو منہ پر بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ ان کی جہالت ہوتی ہے کہ منہ پر کہنا تو زیادہ برا ہے کہ اب تو ڈائریکٹ اس کا دل دکھا رہا ہے۔ تو اس لیے وہ جانور والے سے معذرت کرنی ہوگی، معافی مانگنی ہوگی، میری سمجھ میں یہی آتا ہے۔ اب وہ مدنی چینل پر وہ ڈنکے کی چوٹ، وہ غصے والا اب تو خریدے گا کون بیچارے کو؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ مالک یہ نہیں بولے گا کہ میرے جانور کا تعارف کراؤ گے، غصے والا لینا ہے تو لو، مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ نہیں یہ ہے تو غیبت سمجھ میں آتا ہے۔ جیسے کار کو بولیں گے، اسکوٹر کو خراب بولیں گے، کسی کے گھر گئے اس کا رنگ خراب تھا جبکہ ہو خراب، غیبت تو ہے نا، اس کو مطلب مالک سنے گا تو برا تو لگے گا کہ اس کو ہم نے عزت دی، ٹھنڈا پانی پلایا، چائے پتی دودھ پتی بنا کے پلائی نا، پیچھے سے جا کر بولتا ہے اس کا رنگ چونا خراب ہو گیا، برا تو لگے۔ اس کے لیٹرین کی بھی برائی کریں گے تو یہ بھی غیبت ہوگی کہ وہ آخر کوئی اپنی چیز کو کام، میرے کپڑے میلے ہیں، ٹھیک ہے میلے، مجھے پتا ہے میلے ہیں، آپ بولو گے نا
यार इम्तियाज के कपड़े यार हम मेले थे कपड़े उसके, मजा नहीं आएगा मुझे, आपको भी मजा नहीं आएगा, आपके कपड़ों की बुराई करेगा तो लिबास की बुराई भी ग़ीबत होती है। इसी तरह बापा ये जो मंडी में बाज़ इस तरह की भी गायें होती हैं जो छोटे कद की होती हैं और बहुत कदावर भी होते हैं जानवर, तो यहाँ तो किसी को लंबा छोटा कहना, ठिंगना कहना, तो उसका छोटापन जो है ना ये उसकी खूबी है, ऐब नहीं है। वो गेनी बोलते हैं इसको, ये महंगी होती है, बकरे जितनी होती है, बाज बकरे इससे बड़े होते हैं, तो ये इसका छोटापन ये खूबी है, ऐब नहीं है। इसको बयान करने में ना उसको बुरा लगेगा, यार कितनी इतनी सी है, कैसी खूबसूरत है, वो तो अगर इस तरह कहा गया तो बकरे जैसी गाय है, इसके तो रेट इतने ज्यादा, तो इसमें दिल आजारी का अंदेशा है। अगर वो नहीं, ये छोटी गाय तो ये नस्ल होती है इसकी, ये सिर्फ बकरी में ही बिकती है, गोश्त फरोश उसको नहीं बेचेगा कभी भी, तो पड़ता नहीं खाइए। हाँ बीमार हो गई और मरने पड़ी और फिर अब मजबूरन बेच दिया उसका गोश्त, वो एक अलग चीज है। हाँ 3.5 लाख की होगी, बराबर है, छोटी बहुत खूबसूरत होती है। ये इसकी ये लोग खिदमत करते हैं, बेचारे पालते हैं, जो माहिर होते हैं ना इसको पालते हैं, और जितना इसको खिलाते पिलाते, वो तरकीबें करते, तो ये गोल बनती है। ये जितनी गोल होगी ना इतनी खूबसूरत होती है ये गोलाई। हाँ वो मुख्तलिफ नस्लें होती होंगी इसकी, तो देखा मैंने गोल बनती है ये। तो अब अगर ये गोल होती तो 3.5 लाख की ना होती, तो 7.5 मांगता शायद, ये भी हो सकता है। तो ये इन्हीं दिनों बिकती है, और जो शौकीन होते हैं इसके वो इस तरह की गाय लेते हैं। तो ये खूबसूरत है, इसका ज़रा एक अपना एक सवाब है, फजीलत है। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ऐ दावत इस्लाम तेरी धूम मची हो, ऐ दावत इस्लाम तेरी धूम मची हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम साउथ अफ्रीका के शहर विट बैंक में हज़रत सैयदना बिलाल कोर्स शुरू हो चुका है, जो कि 9 मुस्लिम्स के लिए बनाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 हफ्ता इस कोर्स को मुकम्मल हो चुका है, और ये 92 दिन का कोर्स है, 92 डेज। इस कोर्स में बहुत सारे, बल्कि अक्सरियत ऐसे इस्लामी भाइयों की होती है जिन्होंने नया नया इस्लाम कबूल किया होता है, या कुछ अरसे से मुसलमान हो चुके हैं, लेकिन उन्हें नमाज रोज़े के बारे में या दुआओं, कलमा और बुनियादी इस्लामी मालूमात जिनके पास नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने ये इत्माम किया है कि ऐसे इस्लामी भाइयों को जमा करके उनको दीन के बुनियादी मसाइल, नमाज, रोज़ा, दुआएं और कुरान पाक का सही पढ़ना, ये सब सिखाया जाए। तो इस्लामी भाई इस वक्त मौजूद हैं, और इस वक्त एक दर्स का सिलसिला जारी है, और असर और मगरिब के दरमियान एक तरबियत का हल्का होता है। तो इस वक्त इस्लामी भाई उस तरबियत के हल्के में मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमें इस काम में कामयाबी अता फरमाए, और दावत इस्लामी को अल्लाह ताला दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए, और इस तरह के प्रोजेक्ट दुनिया भर में कायम हो जाए। आमीन बिजाहि नबील आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में,
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. I bear witness that there is no God but Allah. He is alone and He has no partner. And I bear witness that Muhammad, peace and salutations be upon him, is the last messenger of Allah. And he is Allah's bondman. MashaAllah, you have become Muslim, and have you thought, somebody gave you advice what name to give you? No. Can I give you a name? Your name is Ziauddin. Ziauddin. MashaAllah. We gave this brother beautiful name Ziauddin. Ziauddin, our Amir al-Sunnat Pir o Murshid, was known as Qutb Medina, very great personality. We named him after that pious personality. That means that the light of the religion. May Allah make you exactly the light of the religion. Welcome you. Brothers must greet him. Ameen. Give him warm welcome. बेअदद काफिर मुसलमान हो गए, बेअदद काफिर मुसलमान हो गए। दावत इस्लाम से यूं प्यार है, इस्लाम से यूं प्यार है, हाँ प्यार है, हाँ प्यार है। हमको अल्लाह और नबी से प्यार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। निगरानेश्वर का बाबा एक सोती पैगाम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि अभी कुछ देर पहले एक सवाल हुआ कि मुख्तलिफ मुक़द्दस मकामात पर कोई शख्स जाकर किसी को ये पैगाम भेज दे कि मैं फ़लाँ जगह बैठकर दुआ करता हूँ। तो माशाअल्लाह आपने बड़ी प्यारी रहनुमाई फरमाई कि इसमें ख़ुद को हुब्बे जा और याकारी से बचाना ये मुश्किल है, कैसे बचाएगा। अलबत्ता उसकी नीयत पर शक नहीं करना चाहिए। इसमें चूँकि लोग कर ही रहे हैं और कोई कहेगा कि मैं काबा शरीफ के सामने बैठा हुआ हूँ, दुआ कर रहा था, मैंने आपके लिए भी दुआ की। मैं अरफात के मैदान में हूँ तो मैंने आपके लिए दुआ की। मैं मुज़दलिफ़ा के मैदान में हूँ तो मैं मीना में हूँ तो मैं सब्ज़ गुंबद के साए में हूँ, मुझे याद आए गए उसी वक्त, क्योंकि हर वक्त हर को याद आता भी नहीं है। अगर ऐसा कोई मिसाल के तौर पर कर ही रहा है तो अगर हम क्या इसकी ये रहनुमाई आपकी तरफ से हो सकती है कि ऐसे में ये नीयत कर ले कि मैं चूँकि इसको अगर ये सौती पैगाम दूंगा और किसको पता चलेगा कि मुझे ऐसे मकाम पर उसने याद किया
تو اس میں اس کی ٹھیک ٹھاک دل جوئی اور اس کو ایک خوشی حاصل ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کی اچھی نیت پر واپس ثواب بھی ملے اور اس کو دل جوئی کا ثواب بھی ملے، جبکہ اللہ کی رحمت سے وہ ریاء کا جو روپے جا سے بچتا ہو. کیا فرماتے پاپا؟ کسی کو یہ کہنا کہ میں نے آپ کے لیے دعا مانگی مدینے میں یا کعبے شریف کے دروازے کے سامنے یا مستجاب، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے، اچھی نیت ہے کہ دل جو ہوگی تو انشاءاللہ ثواب کا حقدار ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے سے ہی کیا دل جوئی ہوگی. یہاں مطلب جو بات چل رہی تھی سوشل میڈیا کی، انفرادی بات تو تھی نہیں نا. جیسا کہ اب کوئی مریض ہے وہ بار بار بولتا ہے میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا، تو اگلا کہتا ہے کہ بھائی میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، میں نے تو بھائی فلاں وقت بھی دعا مانگی تھی، تو اس سے تو اس کی دل جوئی ہوگی. یہ کہنے میں حرج نہیں ہے. سوشل میڈیا پر جو یہ وہ اب جو دعا مانگ رہے ہیں، سامنے کوئی کھڑا ہوا ہے موبائل فون لے کر اور یہ دعا مانگ رہا ہے، اب رونی آواز ہے یا وہ جیسی بھی آواز ہے وہ دعا مانگ رہا ہے، تاکہ یہ سوشل میڈیا پر اس کو اپلوڈ کرے. اب بتائیں کہ خضوع کہاں آئے گا؟ اس کے مطلب شہرت اور رتبے جہاں نہیں منڈلا رہی ہے اس پر، اس کا امکان نہیں ہے کہ مجھے ہزاروں دیکھیں گے اور امپریشن پڑے گا کہ میں اس جگہ پر دعا مانگ رہا ہوں، میں نے احرام بھی باندھا ہوا ہے. یہاں مجھے کیا چاہتا ہے؟ پھر سب کو بھیج رہا ہے کہ میں نے آپ کے لیے فلاں جگہ دعا مانگی. میرا سنو، یہ چاہتا ہے کیا ہے؟ تو یہ اپنے دل پر غور کرے، اپنی نیت پر غور کرے کہ میری نیت کیا ہے. اب نیت کر بھی لے تو نیت کا محل ہونا چاہیے. سوشل میڈیا پر دیکھ کر یوں نیت کرے کہ میں سب کی دل جوئی کرتا ہوں، یہ تھوڑی نیت کا محل بن نہیں رہا، کیونکہ ایک تعداد ہے جو تنقید کرے گی اس پر، ریاکار بولے گی، حکم لگائے گی، حب جا کا مریض بولے گی اور سب کو دکھاتا ہے، سناتا ہے. عبادت کرے آدمی، دعا مانگے چپکے سے مانگے، ہم کو پتہ نہیں کیا ضرورت ہے، ایسوں کا کیا علاج کرے گا. یہ انفرادی طور پر کسی کو بتانا اچھی نیت کے ساتھ وہ الگ بات ہے، اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا، اور کھانستے ہیں تو اپلوڈ کرتے ہیں، چھینک مارتے ہیں تو اپلوڈ کرتے ہیں، پتہ کیا کیا یہ مطلب، یعنی کہ بس وہ یہ کام مل گیا. ابھی بھی ایک میسج آیا ہے کہ گنبد خضرا کے سامنے سے آپ کو سلام، اور گنبد خضرا کے سائے میں 1200 بار درود پاک کا تحفہ آپ کو پیش کرتا ہوں. سوشل میڈیا پر ہے، مطلب کسی نے بھیجا انفرادی ہے، انفرادی طور پہ بھیجا ہے. انفرادی میں تو حرج نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں کہتے ہیں آپ کو اتنے درود شریف کا تحفہ، یہ جملہ میری سمجھ میں آتا نہیں ہے. یہ کہ آپ کو میں نے اتنے درود شریف کا ثواب ایصال کیا، اتنے درود شریف پڑھ کر میں نے ایصال ثواب کیا آپ کو، یہ جملہ تو بن جاتا ہے. یہ ڈائریکٹ کہنا کہ آپ کو تحفہ خدا بہتر جانے، یہ جملہ اس سے مراد شاید یہی ہوتی ہوگی کہ ثواب کا تحفہ کر رہا ہے. اچھا پھر بولتے بھی ہیں، میرے کو تو بولتے آپ قبول کر لیں. اب وہ ثواب آپ نے مجھے ایصال کیا، اب میں قبول کروں تو میرے قبول کرنے نہ کرنے کا اس میں کیا، میں قبول کیا کروں، اس کو کیسے کروں؟ اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، میرے عمل نامے میں آپ کا یہ ثواب آ جائے گا اس کے کرم سے. جیسے آپ کی طرف سے بھی تو اس طرح کے اعلانات ہوتے ہیں نا کہ مجھے اچھی اچھی نیتوں کے تحفے پیش کریں، مادی تحفے نہ دیں، اس طرح تو پھر یہ بھی یہ ایک جملہ ترغیب کا، اچھی اچھی نیتوں کے تحفے، تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے اچھی نیتیں کر کے مجھے اس کا ثواب ایصال کرو. ذرا کہ مادی شے تو ہے نہیں نا جو نظر آئے. صلو علی الحبیب محمد. نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم. سید عطار محمد عمران عطاری کی جانب سے
प्यारे प्यारे बापा की बारगाह में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बैरून मुल्क मदनी मुज़ाकरे में हाजिर हूँ और अभी जो मदनी मुज़ाकरे हो रहे हैं हमारे माह ज़ुल्हिज्जतिल हराम के और आगे माह मुहर्रमुल हराम के, तो इसमें हमने ये नियत की थी कि जो इनमें मुस्तकिल शिरकत करेंगे उनके लिए इंशाअल्लाह हज की टिकटों का भी इंतज़ाम किया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 हज की टिकटों का इंतज़ाम हो चुका है अल्लाह। और इसमें यह है कि जो पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट स्कीम होती है उसके मुताबिक हमने रखा है हज की टिकटों का। और इसमें यह भी तवज्जो रहे कि चूँकि यहाँ कुरान अंदाज़ी होती है, हमारे पास तो कुरान अंदाज़ी होगी और हमारे पास जिनके नाम निकलेंगे तो उनको हज की टिकटों का जैसे हमारी तरफ से हो जाएगा तो उनको भी फिर यहाँ गवर्नमेंट स्कीम में भी कुरान अंदाज़ी में ही देना पड़ेगा। तो ये सूरतें भी सामने हों इंशाअल्लाह। मज़ीद कोशिश जारी है। मैं मदनी चैनल के नाजरीन और हाजरीन से भी अर्ज़ करूँगा कि इस सिलसिले में जितना हो सके अपना ताउन शामिल करें और इंशाअल्लाह इससे इल्म दीन के फैलने में भी आपका बेहतरीन ताउन रहेगा। अमीर सुन्नत को, तमाम आशिकान रसूल को माह ज़ुल्हिज्जतिल हराम का चाँद मुबारक हो। खैर मुबारक, माशाअल्लाह। तो हज के लिए हमने ये तरकीब रखी है कि जो 10 मदनी मुज़ाकरे ये ज़ुल्हिज्जतिल हराम के और 10 मुहर्रम शरीफ के इनमें शरीक हो, तो फिर ये आशूरे की शब जो है, बल्कि वो आशूरे की शब नहीं 11वीं शब भी होती है ना हमारे मदनी मुज़ाकरा, तो 11वीं शब कुरान अंदाज़ी इंशाअल्लाह कर लेंगे जो मौजूद होगा उसको। तो अब यहाँ रोज़ रोज़ नाम तो निकलेंगे, लेकिन जिसका भी नाम निकला उसके लिए ये ज़रूरी होगा कि अब ये 10 दिन शिरकत करेगा, बल्कि वो हाँ उम्रे वाले 10 दिन, हज वाले 20 दिन। हज का तो इन दिनों निकलेगा भी नहीं, हज का तो आखिरी में 11वीं शब, मुहर्रम शरीफ की 11वीं शब, आशूरा गुजार के वो रात भी हम मदनी मुज़ाकरा करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रशीद अतारी यूएसए के शहर सकरामेंटो से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे बापा जान, मेरा सवाल ये है कि अक्सर कहा जाता है कि शोहर को रिस्क औरत के नसीब से और औलाद मर्द के नसीब से मिलती है। क्या ये बात सही है? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। हर एक को अपने अपने नसीब की रोजी मिलती है। ये है अवामी जुमला है ना कि औरत को रिस्क, शोहर को औरत के नसीब से मिलता है, तो जो कमा रहा है उसको किसके नसीब से मिलता है, और औलाद मर्द के नसीब से मिलती है। तो सैयदतुना बीबी मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मर्द ने छुआ तक नहीं, तो ये औलाद किसके नसीब की मिली? तो ये अवामी इस तरह के सेंटेंस होते हैं जो काबिल तवज्जो नहीं है। अल्लाह ताला जो चाहता है, जिसको चाहता है अता फरमाता है। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। इसमें निकाह की बरकत के लिए निकाह की बरकत ये है कि माल में इजाफा होता है, अल्लाह ताला उनको गनी फरमाता है। बाबा जान, इसमें एक ये भी है कि दोनों तरफ से अगर मर्द की अच्छी आमदनी है तो बाज़ औक़ात ख़वातीन यानी बीवियों की तरफ से ये बात आती कि ये आपसे जो कुछ भी बरकतें आ रही इसमें हमारा हिस्सा है। और अगर किसी के कारोबार में कोई मामला हो जाता है तो मर्द औरतों को ये ताना भी देते हैं कि इस तरह की आजमाइशें मेरे साथ आ रही हैं। और चूँकि ये माकूला बहुत मशहूर है तो इस बारे में भी आप कोई रहनुमाई फरमाएं। अब वो ये बात तो सही है, समझ में आती है कि जब बीवी आएगी तो उसकी रोजी भी लेती आएगी, उसकी बरकत। अच्छा, नेक औरत है उसकी बरकतें मिलेंगी, शोहर अगर नेक है इसकी बरकतें मिलेंगी, औलाद आई तो उसके हिस्से की रोजी भी मिलेगी। ये सब तो ठीक है, लेकिन अब वो तुम्हारी वजह से मुझे नुकसान हो गया, ये तो दिल आज़ार बात है।
اور یہ تہمت ہے. تو نقصان تو ہوتا رہتا ہے, شادی شدہ کو بھی ہوتا ہے, بال بچے والوں کو بھی ہوتا ہے, بے اولاد کو بھی ہوتا ہے, کنوارے کو بھی ہوتا ہے نقصان. تو یہ کسی پر بھی نہ ڈالا جائے کہ اس سے اس کا دل دکھے گا. اگر کبھی کسی پر ڈالا بھی ہے تو توبہ بھی کریں اور اس سے معافی مانگ کر اس کو راضی کریں. بابا یہ بھی اس طرح بھی کہتے ہیں کہ جب سے شادی ہوئی ہے مطلب بہت پریشان ہوں یا شادی کے بعد حالات بہت خراب ہو گئے, اس میں دل آزاری کا اندیشہ ہے زوجہ کی؟ نہیں, اس میں اس نے اپنی بیوی کو ڈائریکٹ متہم نہیں کیا. یہاں غالباً دل آزاری کا نہیں ہے, جبکہ آپس کی محبتیں ہیں, لڑ نہیں رہے. کوئی ایسا قرینہ ہو کہ جس سے کہے کہ تجھ سے شادی کر کے میں تکلیف میں آیا ہوں. یہ قرآن کریم میں ترجمہ, اپنے یہاں کی بے شوہر والی عورتوں کا نکاح کر دو اور اپنے نیک غلاموں اور باندیوں کا, اگر وہ محتاج ہوں تو اللہ عز و جل اپنے فضل کے سبب انہیں غنی کر دے گا. اور اللہ عز و جل وسعت والا, علم والا ہے, اور چاہیے کہ پارسائی کریں, وہ کہ نکاح کا مقدور نہیں رکھتے, یہاں تک کہ اللہ عز و جل اپنے فضل سے انہیں مقدور والا کر دے. غلام اور باندیوں دونوں کے لیے کہ اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے مالدار کر دے گا. محتاج یعنی کہ تنگ دست, ماشاء اللہ. تو نکاح کی برکت ہے کہ آدمی غربت کی وجہ سے کہ میں غریب ہوں کیسے سنبھالوں گا, اگر نیت صاف ہوگی تو انشاءاللہ منزل آسان ہوگی. بہار شریعت جلد 2 صفحہ نمبر 3 پر ہے. ابن ابی حاتم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی, انہوں نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے جو تمہیں نکاح کا حکم فرمایا تم اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو. اس نے جو غنی کرنے کا وعدہ کیا ہے یعنی مالدار بنانے کا وعدہ کیا ہے پورا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ عز و جل انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. سبحان اللہ. تو اس سے تو یہ کہ وہ اب یہاں مراد مرد ہیں یا دونوں ہیں؟ مردوں کے لیے مرد کے نصیب سے عورت کو ملتا ہے. تو یہ جو مقولہ تھا وہ تو درست ہوا نا. پہلی ذوالحجۃ الحرام حج کی قرعہ اندازی اور عمرے کی بھی ہوئی. چار نام جو ہیں وہ نکالے گئے. شہر کے نام نہیں لکھے. یہ آج اس کو اوپن میں نہیں تھے, انشاءاللہ کل سے. تو ان کے شناختی کارڈ کے نمبر ہیں. جی. تو نمبر تو ظاہر ہے شناختی کارڈ جس کا ہوگا اس کو بھی یاد رہنا مشکل ہے. تو میں نام لے لیتا ہوں, اب جس کا نام آئے وہ معلومات کر لے کہ یہ یا تربیت گاہ پہ آ جائے. ہاں, اب دیکھو کتنی لبیک کی آوازیں کتنی آتی ہیں. بھائی ایک نام کے کئی ہوتے ہیں نا, مگر باپ ایک نہیں ہوتا. تو یوں شاید عاطف اتاری ولد الطاف حسین. زور سے لبیک کہنی ہے. عاطف اتاری ولد الطاف حسین. عاطف اتاری ولد الطاف حسین. لا موجود. حمزہ اتاری ولد رئیس احمد. حمزہ ولد رئیس. حمزہ ولد رئیس. عقیل احمد ولد جلیل احمد. عقیل ولد جلیل. عقیل ولد جلیل. لا موجود. عقیل بھائی ہیں؟ رفاقت عزیز اتاری ولد عبد العزیز.
رفاقت ولد عبد العزیز، رفاقت ولد عبد العزیز، یہ حج کے ہیں جی جی، اور عمرہ. کلیم اتاری ولد محمد شفیع، ماشاء اللہ. کلیم ولد شفیع، کلیم ولد محمد شفیع. عقیل رضا ولد عمر دراز، عقیل رضا ولد عمر دراز، عقیل رضا ولد عمر دراز. رضوان علی ولد علی محمد، رضوان علی ولد علی محمد، رضوان علی ولد علی محمد. سلطان احمد عطاری ولد علی خان، سلطان احمد عطاری ولد علی خان، سلطان احمد ولد علی خان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو أهل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بالصحة وعافية يا رب المصطفى جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کے میرے پاس موجود نیکیوں نیز مجھے جنہوں نے ایصال ثواب کیا یا کریں ابھی، یہ ساری نیکیوں پر اپنے کرم کے شان ثواب عطا فرما کر یہ سارا ثواب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. یا اللہ بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ثواب مزید ان کو پہنچے. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تابعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ
حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، تمام اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، غریب نواز، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور جو عید رات تک روزانہ مدنی مذاکرے میں شرکت کریں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. رب کریم ہماری بے حساب بخشش کر دے. یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. رب کریم ہمیں نیک بنا دے، عاشق رسول بنا دے، عاشق صحابہ و اہل بیت بنا دے. یا اللہ ہمیں حج نصیب فرما. میٹھا میٹھا مدینہ دکھا. یا اللہ جو حج کے لیے گئے اور جا رہے ہیں سب کو حج مبرور نصیب فرما. یا اللہ سب کو بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے بچا. الہ العالمین اخلاص کے ساتھ یہ ساری عبادت بجا لانے کی سعادت نصیب فرما. ریاکاری اور حب جا سے بچا. یا اللہ ہم سب کو پکا نمازی بنا. نمازوں کا خشوع نصیب کر دے. سجدوں کی لذتیں عنایت فرما. یا اللہ گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، پریشانیاں دور ہوں. یا اللہ بیماریاں دور ہوں. ہم میں جو مریض ہے شفا یاب ہو. گھروں یا اسپتالوں میں جو ہمارے مریض ہیں وہ بھی صحت پائیں. امت کے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر ہو. پیارے محبوب کی پیاری امت کی مغفرت ہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ بے اولاد نیک اولاد عافیت کے ساتھ پائیں. جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو جائے. الہ العالمین جو بیجا مقدموں میں گرے ہیں وہ اس سے نکل آئیں. جو مظلوم قیدی ہیں رہائی پائیں. الہ العالمین عالم اسلام پر اپنا فضل و کرم فرما. الہ العالمین مسلمانوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ دنیا جہان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عرب یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تمام سر تشریف رکھیں. ابھی اعلان ہوگا کہ آج کے خوش نصیب کون ہیں. یہ چار جو نام لیے گئے تھے ان میں سے ایک نام پکارا جائے گا حج کے لیے اور ایک نام عمرے کی قرآن دازی. عمرے کے جو نام ہوں گے انشاءاللہ عید کی رات اس کا فائنل ہوگا اور جو حج کے نام ہوں گے انشاءاللہ وہ 11 محرم الحرام
تو آج کے نام انشاءاللہ ہم امیر اہل سنت سے سنتے ہیں. عمرہ شریف کے لیے آج جو نام آیا ہے وہ ابھی قرآن اندازی میں یہ جائیں گے انشاءاللہ عید رات تک ان کو مسلسل آنا ہے. کلیم اتاری بن محمد شفیع. لبیک ذرا آواز نکالو، وہاں بھی لبیک تو پڑھنی ہے نا. ماشاء اللہ. اور حج کی قرآن اندازی میں نکلنے والے خوش نصیب اسلامی بھائی حمزہ بن رئیس. ماشاء اللہ، دونوں کو بہت بہت مبارک ہو. اب دونوں زلفیں رکھ لو، مدنی حلیہ مستقل کر لو، کچھ 10 دن پڑے رہو یار یہاں اور دعائیں مانگتے رہو، شاید فائنل میں بھی نام نکل آئے. دونوں جامعۃ المدینہ کے طلبہ. ماشاء اللہ، مرحبا. اور ہمارے یہاں جو آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یہ قرآن اندازی روز الحمدللہ اس کا سلسلہ ہے. تو میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ آنا قبول ہو جائے اور ہماری بگڑی بن جائے. تو مغرب کی نماز کے بعد اس کے کوپن جو ہے وہ تقسیم ہوتے ہیں اور امیر اہل سنت کی آمد تک یہ جو ہے وہ جمع کیے جاتے ہیں. تو روزانہ حج اور عمرہ اس کی قرآن اندازی کے نام جمع کیے جائیں گے اور ان 10 دنوں میں جن کا نام عمرے میں نکلے گا عید کی رات انشاءاللہ ان کو فائنل ان کا نام پکارا جائے گا. اور حج کا جو ٹکٹ ہے وہ انشاءاللہ اس میں ہم محرم الحرام اس میں شامل کریں گے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ.